انڈیا اور پاکستان جب اکٹھے تھے اس وقت بھی مقدسات کی توہین کو جرم تو سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ سزا جو بڑھائی گئی وہ 1982 میں ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون سامنے آیا، اور پھر 1986 میں باقاعدہ ترمیم کر کے اس کی سزا جو ہے وہ بڑھائی گئی، اور اس کی سزائے موت یا عمر قید سزا مقرر کی گئی۔ اصل میں یہ جو بلاسفیمی کا قانون ہے، قانون توہین رسالت، اس کو ہماری قانون کی اصطلاح میں اس کی جو دفعہ ہے وہ ہے 295 295A، 295B اور 295C، یہ تین الگ الگ دفعات ہیں۔ 295A جو ہے یہ ہے شعائر اسلام کی توہین کرنا۔ شعائر اسلام کیا ہے؟ مسجد ہے شعائر اسلام میں، نماز ہے، اذان ہے، حج ہے، روزہ ہے، دیگر جو اسلام کے شعائر ہیں ان کی توہین کرنے والا، یہ اس پر دفعہ لگتی ہے 295A، اور اس کی سزا اب ہمارے قانون میں 10 سال قید ہے۔ دوسری ہے 295B، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنا، اس کی سزا ہے عمر قید۔ اور تیسری ہے 295C، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جو مرتکب ہو اس پر یہ دفعہ لگے گی 295C، اور اس کی سزا 1986 کا جو ترمیم تھی اس کے ذریعے قانون یہ بنا کہ اس کی سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی۔ پھر 1990 میں شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی سزا میں جو عمر قید والی بات ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ توہین رسالت کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ اس وقت سے لے کر یہ ہمارے قانون میں شامل ہے اور آج بھی موجود ہے۔